گھر کے اندر آٹا ختم ہو جاوے امی کے گھر جا کے بیٹھنے والی، گرمی کے کپڑے وقت پہ نہ سلے، شوہر سے ناراض ہونے والی، اگر ساس تجھے کچھ کہہ دے کچن پر اللہ اکبر چھوڑ کے آنے والی، تجھے موت یاد نہیں، تجھے ڈرنا یاد نہیں، تجھے اللہ یاد نہیں، اللہ کا رسول یاد کوئی نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، ساس بہو کی جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہ خدیجہ کے گھر کی کہانی سنا دو، جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہو وہ اما خدیجہ ماں حلیمہ کا کردار بتاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے شام کا وقت ہے، میرے گھر کے اندر ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے۔ میں نے کہا کملی والے کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ کہا، اشارہ فرمایا اے خدیجہ اس کے لیے رستہ چھوڑ دے۔ میں دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری، اس بوڑھی اماں کے پیروں میں بچھا دی۔ او اماں میرے عزیزو چادر پہ بیٹھ گئی، اے خدیجہ میرے حصے کا کھانا لے کے آ، روٹی لے کے آ، ستو لے کے آ، سید لے کے آ، اے خدیجہ تیرے پاس کوئی روپیہ دھیلا وہ بھی لے کے آ جا، میرا دودھ لے کے آ جا، میرے حصے کا دودھ لے کے آ جا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں بڑھاپے میں میری دوڑیں لگ گئی، جب کھانا پینا سارا تیار ہو گیا اور میں نے کھلا دیا، کبھی وہ حضور کو دیکھ کے روئے، کبھی حضور اسے دیکھ کے روئے، کبھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ میں نے کان میں کہا خدا کے حبیب بتا اس کا تعارف نہیں کرائے گا؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا خدیجہ ایسے نہیں پہچانتی، جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس عورت نے لاوارث کو اپنی گود میں بلٹایا، اللہ اکبر، اس نے سہارا دیا۔ اسے عام عورت نہیں، اسے آسمان والے بھی حلیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا
الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باپردہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنی پہچان نصیب فرمائی، اپنے نبی کی غلامی عطا فرمائی، صحابہ کی مدح نصیب فرمائی، اور اپنے بندوں میں اس نے نماز کے سجدوں کی توفیق عطا فرما کر اپنے بندوں میں شامل فرمایا. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے نماز کے سجدوں پر اپنی پہچان نصیب فرمائی. انسان کی نماز چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے تو کہتا میری نماز فوت ہو گئی. بلا نماز بھی فوت ہوتی ہے، نماز کا چھوڑنے والا فوت ہو جاتا ہے. گھر کے گھر بے نمازی بنے پڑے ہیں. جب نماز کا چھوڑنے والا مر جائے تو بتاؤ پھر رزق مردوں پر تھوڑی آتا ہے، رزق تو زندوں کے لیے آتا ہے. دنیا سے تعلق مضبوط ہے، دنیا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اللہ سے تعلق ڈھیلا ہے، خدا کے گھر میں اللہ سے ملاقات کے لیے آنے کو دل نہیں کرتا. جب اس سے اللہ کا تعلق مضبوط نہیں ہے اور اللہ سے ملاقات کو دل نہیں کرتا تو اسے اللہ پر اپنا حق جتلانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. یہ تو یہ حساب ہوا کہ نوکری کسی محکمے میں کر رہا ہے، ملازمت کہیں اور کر رہا ہے، تنخواہ لینے کے لیے کہیں اور جا رہا ہے. ہم نوکری تو وہاں کر رہے ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، اور تنخواہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. بتاؤ کوئی ایسا محکمہ ہے جو بغیر کام کے تنخواہ دے گا؟ مالک کائنات نے بھی تو ہمارے پہ ایک کام ذمہ لگایا تھا، جس کے بارے میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
تو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں آیا، تو اولاد بنانے کے لیے نہیں آیا، مکان جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آیا، تو میری دھرتی پر پیدا ہو کر میری دھرتی پر مجھے سجدہ کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے آیا، میری عبادت کر کے میری پہچان کروانے کے لیے دنیا کے اندر آیا ہے۔ اگر تو اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، اپنے کام سے ہٹ جائے گا، تیرے جیسے اللہ تھللے میں نے زمین پر برباد کر کے رکھ دیے۔ اگر آج سے پہلے میں نے اپنے نافرمانوں کو چھوڑا، کوئی نہیں تو بچے گا، تیرا بھی کچھ نہیں۔ اے میرا بندہ ذرا سوچ سمجھ کے زندگی کی سانسیں لے لے، اگر میں پکڑنے کے اوپر آ گیا تو ہر سانس کا تجھے دنیا کے اندر حساب دینا پڑے گا۔ مالک کائنات تیرا حساب کیلکولیٹر پر ہوگا، الہ العالمین تیرا حساب کوئی کمرہ امتحان میں ہوگا۔ فرمایا جب میں حساب لینے پر آیا، کبھی بیماری دے کے بستر پر لٹاؤں گا، کبھی گودیں اجاڑ کر اللہ اکبر تجھے رلاؤں گا، کبھی زلزلے آفت مصیبتوں میں مبتلا کروں گا، اور کبھی میں تیرے پر آسمان سے بارش برساؤں گا، کبھی تیری کھیتیوں کو اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو میرے سے دور ہو کے دیکھ لے، پھر میری دشمنی کا بھی تجھے اندازہ لگ جائے گا۔ مالک کائنات اگر میں تیرے سے دور رہوں گا، اے میرے رب میں تیری سرکشی کروں گا، تیری نافرمانی کروں گا، تیرے حکموں سے منہ موڑوں گا، روح گردانی کروں گا، تو مالک کائنات کیا کرے گا؟ مالک کائنات نے بھی فرما دے آجا پروموٹ کر لے، آجا تیرا میرا ایگریمنٹ ہو جائے، آجا تیرا میرا سٹامپ پیپر ہو جائے۔ جب تک تو میری مان کے چلے گا، تیری معیشت میں کمی نہیں آنے دوں گا، تیری رزق میں کمی نہیں آنے دوں گا، تیری خوشحالی میں کمی نہیں آنے دوں گا، اولاد میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اشارے تو کرے گا، فیصلے تیری مرضی کے مطابق میں کروں گا۔ جب تو میرے خلاف چلے گا، میرے سے دشمنی مول لے گا، میرے سے لڑائی کرنے کے لیے اللہ اکبر، میرے سے لڑائی کرنے کے لیے اعلان کرے گا، تو پھر میں بھی اپنی آئی پر آ جاؤں گا۔ الہ العالمین تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اے میرا بندہ میرے سے دور رہ کر اگر مدینے میں جا کے کھجوروں کا کاروبار کرے، میں وہاں بھی تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا۔ اگر میرے حکموں پہ چلے گا، میرے نبی کے طریقوں کی تابعداری کرے گا، تو تیری چھاوڑی میں برکت، تیرے ٹھیلے میں برکت دے دوں گا۔ اگر میرے حکموں کے خلاف چلے گا، تیری ملوں کے اندر تجھے ٹھرا کے تجھے تباہ و برباد کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تو میرے منہ سے میرے ذکر سے، میری یاد سے، نماز کے سجدوں سے، قرآن کی تلاوت سے روگردانی کرے گا، پھر ایک تیرا اعلان ہوگا، ایک میرا اعلان ہوگا۔ اے میرا بندہ تیرا اعلان یہ ہوگا پیسہ دیکھ، پیسہ پھینک، تماشا دیکھ، اور پھر میرا اعلان ہوگا اسے بستر پر ڈال کے ساری دنیا تو تماشا دیکھ۔ تھوڑا سا عذاب کا جھٹکا آیا، دن کے اندر تارے نظر آ گئے، لوگ اذانیں دینے لگ گئے، بارشیں بے ترتیبی ہونے لگ گئی، بادل کی گرج چمک بجلی کی کڑک سے، بادل کی بجلی کی گرج چمک سے، بادل کی کڑک سے، اللہ اکبر، لوگوں کے پجامے ڈھیلے ہو گئے، بے وقتی اذان لوگوں نے دینا شروع کر دی۔ فرمایا میرا بندہ یہ تو میں نے ایکسرا اتارا، جب میں حقیقت پر تجھے دکھاؤں گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اس دھرتی کے اوپر تیرا سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ اگر تو اپنی چال سیدھی چلے گا، جو رستہ تجھے بتلایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ ایک میرے نبی کی تابعداری کو تو سوال لے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اے میرا بندہ میرے نبی کے طریقوں کا لبادہ اوڑھنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا میں خدا کا کام ہے۔ میرے تک رسائی حاصل کرنے کا، میرے تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا؟ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جتنا میرے نبی کی اداؤں کو اپنائے گا، مالک کائنات کا اتنا ہی قرب میرا بندہ تو پاتا جائے گا۔
لکڑی سمجھ آ گئی، لوہا سمجھ آ گیا، سائنس سمجھ آ گئی، کوئلہ پتھر اینٹ سمجھ آ گئی، پہاڑ سمجھ آ گئے، رنگ سمجھ آ گئے، موسم سمجھ آ گئے، سمتیں سمجھ آ گئی، ساری مخلوق سمجھ آ گئی۔ اتنے سے دماغ میں، اتنی سی کھوپڑی میں اللہ کی محبت سمجھ نہیں آ رہی، اللہ کی یاد، اللہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے بندو، حقیقت پر جو پردہ پڑا ہے، آنکھ کے اوپر جو مکڑی نے جالا دنیا کی خواہشات کا جو تیرے میرے اوپر تان رکھا ہے، موت کا جھٹکا لگے گا، سارے کی ساری میرے عزیزو دنیا کے دھوکے کے نقشے سارے کے سارے آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ کوئی پیسے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی اولاد کے حصول کے لیے طلاقوں پر طلاقوں کا اعلان کر رہا ہے، گھر کے اندر سونے چاندی کی لڑائی ہو رہی ہے، اپنا فلیٹ اپنا کاروبار کر لے، کوئی بھائی سے جدائی کی بات کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے جدائی کی بات کر رہا ہے۔ مالک کائنات کہتا ہوں میرے بندو تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اپنا نبی تمہارے میں اتارا، میں نے اپنا نبی تمہارے اندر بھیجا۔ اللہ اکبر، وہ ذات میں اعلیٰ، وہ کردار میں اعلیٰ، وہ صورت میں اعلیٰ، وہ سیرت میں اعلیٰ۔ ابھی میرا بھائی کھڑے ہو کے نعت پڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا آنکھیں بند بند کر کے تم جھوم رہے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کئیوں کی نظروں کے سامنے روضہ رسول آ گیا، کئیوں کے سامنے مدینے کا تصور آ گیا، جیسے نعت ختم ہوئی ویسے بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ نام کے عاشق موجود ہیں، کام کے عاشق قبروں کے اندر چلے گئے۔ جس نماز کو آپ میں کہتے ہیں، جس سنتوں کو آپ میں کہتے ہیں، جن نفلوں کو آپ میں کہتے ہیں پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں، ان سنتوں کو پاکستان تک پہنچانے کے لیے رب اکبر کی قسم ہے صحابہ اجڑ گئے، اولادیں اجڑ گئی، چمڑے اتر گئے میرے عزیزوں، کھالیں اتر گئی، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی گئی، پیروں میں کلے گاڑ دی گئی۔ اللہ اکبر، جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اتنی محنتوں پریشانیوں کے باوجود آج کلمہ تیرے میرے گھر کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اندازہ لگا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کالج والی کو، اسکول والی کو، یونیورسٹی والی کو، گھر گھر کے اندر جا کے پولیو کے قطرے پلانے والی کو، آج بچہ 6 مہینے کا گود میں آ جاوے، اللہ اکبر، اس بچے کی وجہ سے، اس کے پیمپر بدلنے کی وجہ سے تجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی، تجھے قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ جس قرآن کے سائے تلے سسرال میں اپنے باپ آپ کے گھر سے آئی تھی، کتنا عرصہ ہو گیا صندوقڑی کو کھولے ہوئے، کتنا عرصہ ہو گیا قرآن کو کھولے ہوئے۔ یہ قرآن جب خدا کے دربار میں دھاڑے مارے گا، قرآن خدا کے دربار کے اندر تیری میری مخالفت کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم دنیا کے سارے سکھ کے سانس بھول جائیں گے۔ جناب سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے دن کا اجالا تھا، سورج نکلا ہوا تھا، اچانک میرے گھر کا دروازہ بجا، میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، میں کیا دیکھتی ہوں، عاص بن وائل میرے دروازے پہ کھڑا ہے، عقبہ بن ابی معیط میرے دروازے پہ کھڑا ہے، امیہ بن خلف میرے دروازے پہ کھڑا ہے، ابن خلف میرے دروازے پہ کھڑا ہے، ابو جہل میرے دروازے پہ کھڑا ہے۔ مکے کے سارے سردار نے آموں سے تلواریں نکال کر میرے دروازے پہ کھڑے، میں نے دائیں بائیں جھانک کے دیکھا، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں لوہا ہڈی ہے، کسی کے ہاتھ کے اندر تیر تلوار ہے۔ میں نے 2-4 کو دیکھا، وہ گائے کی کھالیں لے کے کھڑے ہوئے۔ ابو جہل آگے بڑھا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا مکے کے چوک میں لے آیا۔ میرا بیٹا اللہ اکبر عمار ہے، گھر والا یاسر ہے، عبداللہ بن یاسر ہے، کہ 4 کھالوں کے اندر 3 کھالیں زمین پر بچھا دی، مجھے میرے بچوں کو ان کھالوں کے اندر ڈال کے سی دیا گیا۔ جب 12-1 بج گئے، مکے کے پہاڑوں کی چوٹیوں پر آگ نظر آنے لگی، پہاڑ سورج کی گرمی سے تپنے لگے، ہمیں کھالوں سمیت لپیٹ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ڈال دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ادھر سورج سے آگ نکل رہی تھی، ادھر پہاڑ تپ رہے تھے۔ اللہ اکبر، گائے کے چمڑے کے بال 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 جلتے، ادھر سے ہمارے کھالوں کے چڑ 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 کرنے کی آواز آ جاتی۔
2-2 گھنٹے نہیں، 4-4 گھنٹے نہیں، دن رات پہاڑوں کی چوٹیوں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ ہمارے چمڑے پگھل پگھل کے کھالوں کے اندر گر گئے، یہاں تک کہ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میرے گھرانے کے پاس سے گزر ہوا، حضرت عمار میرا بیٹا دیکھ کے حضور کو رونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا کملی والے بتا اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ حضور نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمار نے ٹھنڈا ہو کا برا اور عرض کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ بتا خدا کی مدد کب آئے گی؟ دلجوئی کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا اے عمار رب العزت کی قسم ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں تجھے پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورا ایمان میں بھرا دیکھ رہا ہوں، کہ ادھر تو ہمارا یہ حال تھا، ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے امیہ بن خلف گزرا اور اپنے بھائی ابن خلف سے کہنے لگا کیا کر رہا ہے؟ ایک حبشی غلام تیرے قابو میں نہیں آتا، کہ میں نے اسے مار مار کے دیکھ لیا، چمڑے میں نے ادھیڑ لیے، لکڑی سے ہڈی سے اسے میں نے مارا، نیزے کی نوک کے میں نے چبائی، لیکن یہ باہر نہیں آتا۔ کہنے لگا اس یہ رسی کب کام آئے گی؟ امیہ سے کہنے لگا، اب ابن خلف سے کہنے لگا یہ رسی کب کام آئے گی؟ کہ تو کیا کرے گا؟ رسی کو پکڑ کر ہوا میں گھمایا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن میں ڈال کر ایک سرا ایک بھائی نے لپیٹ لیا، دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں ایک بھائی نے لپیٹ لیا۔ حضرت بلال کہنے لگے اس پر ظالموں نے بس نہ کی، ایک نے میرے اس طرف پیر رکھا، دوسرے نے میری دوسری گال پہ پیر رکھا، اور دونوں نے جب رسی کو پیر میری گردن پر رکھ کے دبایا، اللہ کی عزت کی قسم جو رسی کھینچ رہے تھے بلال کی زبان اور آنکھیں باہر نکل گئی۔ آج بلال نام پسند کوئی نہیں، صدیق نام پسند کوئی نہیں، ابو بکر نام پسند کوئی نہیں، عمر نام پسند کوئی نہیں۔ بچہ پیدا ہو ہمارے سے موبائل پہ پوچھتے ہیں مولانا بھتیجا پیدا ہوا، مولانا بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھے؟ میں نے کہا ابو بکر نام رکھ لے، عمر نام رکھ لے۔ کہتا ہے تو بھائی کے بیٹے کا ہے، اس کے بیٹے کا ہے، تیرے کا تو کوئی نہیں۔ اگر وہ جنت میں جائے کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ امید ہے یاران محمد کا معیار ہے، غلامان محمد کا ایک مقار ہے۔ خدا پاک کی قسم ان کی ناموں کی نسبت کی برکت سے اللہ جہنم کے عذابوں سے خلاصی فرمائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری آنکھیں باہر آ گئیں، میری آنکھ میں جب پانی آیا ابو جہل نے چلا کر کہا اوے دیکھو دیکھو محمد کا بلال رو پڑا، لگتا ہے تمہارے بھائیوں کی تکلیف سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے چہرے پہ پانی ڈالو، اسے پانی پلاؤ اور پوچھو کیا تیرا ارادہ بدل گیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کی رسی ڈھیلی کی، کوئی پانی لے کے آیا، بلال نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا کہ رب اکبر کی قسم ہے اسلام کے غداروں سے میں پانی پیوں میرے ایمان کی غیرت گوارا کوئی نہیں کرتی ہے۔ بلال بتا تیرا کیا ارادہ؟ تیری آنکھ میں پانی کیوں آیا؟ تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ واہ بلال تیرے ایمان پر تن من دھن قربان کر دو، تیرے ٹوٹے جوتے پر میں ساری دنیا کی دولتیں قربان کر دوں۔ حضرت بلال نے پورے مکے کے کفر کو للکارا، مسکرا کے کہا اللہ اکبر۔ تم سمجھے بلال رو دیا ایمان کمزور ہو گیا؟ بلال تو اس لیے رو رہا ہے کہ الہی میری قربانی میرے منہ پر نہ مار دے۔ بلال تو اس لیے رو کے مالک کائنات کے دربار میں عرض کر رہے اے اللہ اگر اس جیسی 1000 تکلیفوں سے تو راضی ہو سکتا ہے تو مالک کائنات تو تکلیف دیتا رہے، محمد کا بلال تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ ادھر امیہ کے درے پڑیں گے، بلال کی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ترانہ نکلتا رہے گا۔ یا تو آندھی چل پڑے اللہ اکبر، افطاری کے وقت زیادہ پکوڑے کھا لے، قرآن سننے نہیں آتا۔ رب اکبر کی قسم ہے ان لوگوں کا اندازہ لگاؤ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے ساری رات اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ
آج تجھے خواہشات کے پورا کرنے پر گھر کے اندر آٹا ختم ہو جاوے، امی کے گھر جا کے بیٹھنے والی، گرمی کے کپڑے وقت پہ نہ سلے، شوہر سے ناراض ہونے والی، اگر ساس تجھے کچھ کہہ دے کچن پر اللہ اکبر چھوڑ کے آنے والی، تجھے موت یاد نہیں، تجھے ڈرنا یاد نہیں، تجھے اللہ یاد نہیں، اللہ کا رسول یاد کوئی نہیں، جاؤ جاؤ جاؤ، ساس بہو کی جہاں لڑائی ہو رہی ہو وہ خدیجہ کے گھر کی کہانی سنا دو، جہاں ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہو وہ اما خدیجہ ماں حلیمہ کا کردار بتاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے شام کا وقت ہے، میرے گھر کے اندر ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے آئے۔ میں نے کہا کملی والے کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے زبان سے کچھ نہ کہا، اشارہ فرمایا اے خدیجہ اس کے لیے رستہ چھوڑ دے۔ میں دور ہٹ کے کھڑی ہو گئی، آپ نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری، اس بوڑھی اماں کے پیروں میں بچھا دی، او اماں میرے عزیزو چادر پہ بیٹھ گئی، اے خدیجہ میرے حصے کا کھانا لے کے آ، روٹی لے کے آ، ستو لے کے آ، شہد لے کے آ، اے خدیجہ تیرے پاس کوئی روپیہ دھیلا وہ بھی لے کے آ جا، میرا دودھ لے کے آ جا، میرے حصے کا دودھ لے کے آ جا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ کہتے بڑھاپے میں میری دوڑیں لگ گئی، جب کھانا پینا سارا تیار ہو گیا اور میں نے کھلا دیا، کبھی وہ حضور کو دیکھ کے روئے، کبھی حضور اسے دیکھ کے روئے، کبھی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگ جائے۔ میں نے کان میں کہا خدا کے حبیب بتا اس کا تعارف نہیں کرائے گا؟ رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا خدیجہ ایسے نہیں پہچانتی، جب ساری دنیا مجھے یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی تھی، اس عورت نے لوارث کو اپنی گود میں لٹایا، اللہ اکبر، اس نے سہارا دیا، اسے عام عورت نہیں، اسے آسمان والے بھی حلیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یوں نہیں کہا ہوگی تیری امی ہوگی میری تو نہیں ہے، ہائے پھر خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ اما حلیمہ شام کا وقت ہوا، کہنے لگی بیٹا محمد مجھے جانے کی اجازت دے دیئے۔ ماں کہنے لگی خدیجہ الکبریٰ مائی 2-4 دن رک جا، فرمایا اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے، تمہارے گھروں میں برکت دے، پھر اللہ نے ویل دیا میں آؤں گی۔ سیدہ خدیجہ حضور کے کان میں کچھ کہنے لگی، آپ نے ہاں کا اشارہ کیا، آپ نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا اے خدیجہ الکبریٰ، اپنے غلام میسرہ سے کہنے لگی جا جا 1 اونٹ اور 40 بکریاں لے کے آ۔ دروازے پہ 40 بکریاں 1 اونٹ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی اپنی امی حلیمہ میری ساس سے کہو بہو کی طرف سے ہی ہدیہ قبول فرما لے۔ مائی خدیجہ الکبریٰ کا ہدیہ دے کر سیدہ حلیمہ فرمانے لگی بیٹی آدھی روٹی کا ٹکڑا یا ٹکڑا کھا لیا نہ کھایا نہ کھایا، اس بڑھاپے میں 40 بکریاں کیا کروں گی؟ علماء اکرام نے لکھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے رو کے کہا اماں یہ تو تیرے پیر کی جوتی کا صدقہ ہے، اور اماں تیرے پیروں پر خدیجہ قربان مال کیوں نہ کرے، جس کی گود میں دولہا بن، جس کی گود میں کھیل کر محمد دولہا بن کے میرے دروازے پر آیا ہے۔ جنہوں نے ڈرامے میں ساس بھی کبھی بہت ہی دیکھا ہوگا وہ خدیجہ اور حلیمہ کو کیسے یاد کرے گی؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اب کھانے موبائلوں پہ تیار، گھر کا سنبھالنا پردے موبائلوں پر، دروازے موبائلوں پر، کلر دروازے پر، موبائلوں پر، گھڑیاں موبائلوں پر، یہ ایسا نامراد ہے اللہ اکبر، یہ اتنا مہنگا ایسے نہیں ہوا، لاکھوں روپے کا ہوا، یہ ہمارا سب کچھ کھا گیا، ہمارا پیار کھا گیا، ہماری خوشیاں کھا گیا، ہمارا دوستانہ کھا گیا، ہمارا پیسہ کھا گیا، ہمارا وقت کھا گیا، اس نے پورے کے پورے اجڑ جو اجاڑ کے رکھ دیے، پورے کے پورے گھروں کے اندر آگ لگا دی، تب جا کے یہ 30-35 ہزار کا موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اس سے پوچھو یہ دوستوں کی ملاقات کھا گیا، یہ وقت کھا گیا، ہماری تعلیم کھا گیا، ہماری کتاب کھا گیا، قرآن کی تلاوت کھا گیا، مسجدوں کے اندر صلاۃ و تسبیح کھا گیا، نماز کے سجدے کھا گیا، بچائی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ القریب اگر اس موبائل سے چھٹکارا نہ ملا خدا کی قسم زندگی کی سانسوں کو بھی کھا جائے گا۔ ماڈرن دور آ گیا، زندگی کی سانسوں کو کھا جائے گا۔
قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب تو موبائلوں پہ لوگ قرآن پڑھ کے تجھے پھوکے مارنے لگ جائیں گے. یہ ساری حور پریاں بیٹھی ہیں، عزت دار مائیں بہنیں. خدا پاک کی قسم میں مدینہ شریف سے بھی 4 دن ہوئے آیا. اللہ اکبر. مکہ پاک سے 3-4 دن مجھے ہوئے آیا. میں حضور کے روزے سے تشکیل کرا کے آیا. میں نے کہا کملی والے، جس طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں روانہ کیا تھا، جب آپ جبل صفریل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلوں کو چھوڑنے آیا کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے روڈ پہ پہاڑ ہے، وہ جبل صفریل لکھا ہوا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر چھوڑنے کے لیے آتے تھے. آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے روانہ کیا. فرمایا معاذ جی بھر کے دیکھ لے اللہ کے نبی کیوں کہ اگلی مرتبہ کیا پتا تو آوے مجھے ممبر پائے مجھے نہ پائے، محراب پائے مصلی پائے مجھے نہ پائے، مدینہ نظر آئے مدینے والا نظر نہ آئے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئی. فرمایا معاذ جس کام کے لیے تجھے روانہ کر رہا ہوں، اس راستے میں اگر تیری موت آ گئی، جدائیاں پڑ گئی، قیامت کے دن کملی والا حوض کوثر پر تیرا انتظار کرے گا. یہی ہوا جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو اللہ اکبر مدینہ پایا، مدینے والا نہ پایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے روضہ انور پر، آپ کی قبر اطہر پر، آپ کی قبر مبارک پہ چلے گئے اور حضور علیہ السلام کے سرانے کھڑے ہو کے رو کے کہا کملی والے جس مہم پر آپ نے بھیجا تھا، تشکیل کی تھی، تیرا غلام اب تجھے کارگزاری سنانے آیا ہے. میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کھڑے ہو کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ اکبر، ہماری مجال کیا تھی، اللہ اکبر، ایک رائی کے دانے کی حیثیت ہماری اتنی نہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم تم مانو نہ مانو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا نوازا. مولانا اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر دن میں حاضری تو 2-3 مرتبہ ہو جاتی تھی، لیکن ایک مرتبہ اتنی جلدی حاضری ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہ لگا، مجھے دروازے سے باہر نکال دیا، ویل چیئر لے کے آیا. میں نے کہا یہ کیسی حاضری ہے؟ خدا پاک کی قسم میں نے یوں منہ موڑ کے پیچھے دیکھا. میں نے کہا یا رسول اللہ، پنجابی میں کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ انی بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. سلام کا بھی موقع نہ ملا، جواب نہ آیا. اللہ کی عزت کی قسم ہے میری ویل چیئر کو کسی نے کھینچا اور حضور کے معاہدے کی طرف کر دیا. تقریباً 4.5 منٹ میں حضور کے روزے میں جھانکتا رہا. میں نے کہا صدیق اج وفاداریاں قبول ہو گئیاں، عمر اج غلامیاں قبول ہو گئیاں، آج سرکار نے لگتا ہے سلام کا جواب بھی دیا، سلام قبول بھی فرمایا ہے. جاؤ جاؤ خدا سب کو مدینے لے جائے، کہہ دو آمین. اللہ سب کو مکے لے جائے، کہہ دو آمین. اللہ غریبوں کو، امیروں کو، میری دھیوں کو، میری رانیوں کو، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میری بہووں کو اللہ سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. 8 لاکھ روپے کا 6 لاکھ روپے حج کی قیمت ہے. کوئی کر نہیں سکتا، کوئی اس سے VIP کر سکتا ہے. آؤ میں آج کو وظیفہ بتاؤں، نیت ابھی کرنا، انشاءاللہ اللہ اسی سال لے جائے گا، ورنہ اللہ ضرور لے جائے گا. اگر اسی سال نہ گئے تو ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے. اللہ کی قسم خدا کے بلانے میں کمی کوئی نہیں. آج سے 5 کام شروع کر دو، 5 کام شروع کر دو. اسی سال نیت کرو میں انشاءاللہ حج کروں گا. پہلی نیت میں حج کروں گا. دوسرا اپنے گھر کے اندر گلک رکھ لو، بے شک روزانہ 10 روپے اس کے اندر ڈالا کرو. اور تیسرا جماعت کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز پڑھو. چوتھا درود شریف کی کثرت کر دو. اور 5واں اللہ اکبر خدا سے رو رو کے دعائیں کرنے لگ جاؤ. انشاءاللہ یہ 5 کام قبول ہو گئے. خدا اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے گا. اسی سال جائیں گے انشاءاللہ. آج بھائی بھائی کے پاس آ کے بیٹھ جائے، گھر والی کا منہ بڑھ جاتا ہے. آج ماں کے پاس آ کے بیٹھ جائے، ہمارے لیے تو تمہارے باپ کے پاس وقت ہی کوئی نہیں، ہم تو پاگل ہیں نا، ہم تو کتیے ہیں نا، ہم تو کنجری ہیں نا. یہ سارا دن کماتا ہمارے لیے ہے، ان کے گلے میں ان کی جھولی میں ڈال کے دیتا ہے.
پتہ نہیں ابا سے جان کب چھوٹے گی، ہم تو دوائیوں میں پورے ہو گئے، ہم تو اپنا گھر بھی نہ بنا سکے، کیا کرے؟ آپ کے بھائی کو تو فرصت ہی نہیں ملتی، بس جو کماتے ہیں اپنے باپ کی دوائی میں، ماں کی دوائی میں لگاتے ہیں۔ تیرا منہ کیوں نہیں پھوٹ جاتا؟ تیری منہ میں خاک کیوں نہیں گر جاتی؟ تو یہ خدا کے قہر سے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ رب اکبر کی قسم ہے، ماں باپ تو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی، فرمایا جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی نماز کی اتحیات میں نہیں پڑھے گا میں تجھے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میری بہن میں آج تیرے سے سوال پوچھنے آیا، میں آپ کو کہوں گا، میں آپ سے سوال پوچھنے آیا، جو لال جوڑا پہن کے بیٹھی ہو، جنہوں نے لال جوڑا پہن لیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، شادی حالوں سے رخصت ہو کے آئی یا مکانوں سے رخصت ہو کے آئی؟ جب تم رخصتی کے وقت اسٹیج سے اتری تھی، گاڑی میں بیٹھنے تک تمہیں پونا گھنٹہ لگا تھا، تم کیا کرتی رہی؟ کبھی ابا کے گلے لگ کر، کبھی ماں کے گلے لگ کر، کبھی بھائی، کبھی چچا آ گئے، کبھی چچا کے بیٹے آ گئے، کبھی تایا آ گئی، کبھی پھپھے آ گئے، 75 بندوں سے 80 بندوں سے مل کے تو گاڑی کے اندر بیٹھی۔ جس دل تو نے سسرال کے اندر ہیل والی جوتی کا قدم رکھا، یہ سارے رشتے تیری دشمنی کے اندر کیسے بدل گئے؟ اگر تیرا چاچا ہے تو اس کا بھی چاچا ہے، اگر تیرا ماما تو اس کا بھی ماما ہے، اگر تو اپنے ماں باپ سے جدا ہوتے گئے اتنا روئی کہ بے ہوش ہو کے گاڑی میں گر پڑی، تو رب اکبر کی قسم ہے اگر تجھے تیرے ماں باپ کا احساس ہے تو تیرے شوہر کو بھی تو تیرے ماں باپ اپنے ماں باپ سے پیار ہے۔ چھوڑ دو خدا کے واسطے یہ بے فضول کی باتیں۔ مکان نصیبوں سے ملتا ہے، مکان چلو پیسے سے مل جائے، مکان کے اندر سکون تو اللہ کے حکم اور نصیبوں مقدروں سے ملتا ہے۔ براڈ مائنڈڈ والو خوشحال بل، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ گوشت کا ٹکڑا گھر کے اندر لے کے آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ جس کا باپ صدیق اکبر ہے، غار سور پر میں ساتھی لے کے گئے، میرے بچے چھلانگے مار کے کچھ قدم چلے دوڑ کے ہانپتے کانپتے آ گئے، کہنے لگے بابا سانس چڑھ گئی۔ میں نے کہا تجھے سانس چڑھ گئی، صدیق کو تو سانس کوئی نہیں چڑھی تھی۔ تیرے تو پیر میں جوگر ہے، تیرے تو پیر میں جوتا، صدیق کا تو پیر ہی ننگا تھا۔ میری بیٹی کہنے لگی بابا ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، لوگ پانی کی بوتلیں لے کے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا صدیق تو 6000 کی بلندی پر چڑھا تھا اور سارے نبیوں کا سردار کندھے پر تھا، صدیق کو تو پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کوئی اپنی گود میں میرے عزیزوں پوتے کو بٹھائے گا، کوئی بیٹوں کو بٹھائے گا، کوئی ماں کا سر گود میں رکھے گا۔ صدیق تیرا ایمان بھی اعلیٰ، تیری گود بھی اعلیٰ، حجرے میں تیری بیٹی کی گود کو آباد کر دیا، غار میں تیری گود کو آباد کر دیا۔ جب صدیق اکبر کی گود میں رحمت والے نبی کو آرام ملا، رحمت والے نبی نے آنکھ کھولی، صدیق کی طرف مسکرا کے فرمایا صدیق راتیں 3 دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک تجھے بھونکنے والے ہوں گے، محمد تجھے روزے میں سینے سے لگا کر قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا۔ کتنا بھونکے گا کتا، بھونکتا بھونکتا تھک جائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے صدیق اور مصطفیٰ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر کی نیکیوں کے بارے میں علماء کرام سے سنا، ایک فرشتے کو اللہ عمر نو عطا فرما دے، یعنی 950 سال عمر عطا فرما دے، وہ فرشتہ نیکیاں عمر کی لکھتا رہے، 950 سال ختم ہو جائیں گے، فرشتے سے عمر کی نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی۔ یہ وہ عمر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, कमली वाले आसमान के जितने सितारे इतनी भी तो किसी की नेकियां होंगी। फरमाया उमर की। सैयदा आयशा का चेहरा देखा मगमूम हो गया। फरिश्ता 950 साल नेकियां उमर की लिखे और उमर की नेकियां मुकम्मल ना हो। ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ सिद्दीक़ अकबर के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है और कह रहा अबू बकर आज सौदा कर ले, आज मेरे पर एहसान कर ले। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां तू ले ले और सिद्दीक़ हिजरत की रातों में एक रात की नेकियां मुझे दे दे। कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदा आयशा का जब चेहरे पर गमी आई, आयशा क्या बात है कि मैं तो समझी थी जितने आसमान के सितारे आप मेरे अब्बा का नाम लेते। आपने फरमाया उमर की सारी जिंदगी की नेकियां सिद्दीक़ अकबर की एक रात गार वाली जिंदगी की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती है। उधर सिद्दीक गार में, इधर अबू जहल सिद्दीक के दरवाजे पर आ गया। दरवाजा बजा। वो कौन है? कम सिन बच्ची उमर की कच्ची सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दरवाजे पर आया और प्यार से कहने लगा, बेटी अबू जहल पूछ रहा है बताओ तेरा बाप कहाँ है? कहने लगी मेरे बाप का क्या करेगा? का तेरा बाप होगा वही आमना का लाल होगा, वही दो जहां का सरदार होगा। उस वक़्त के काफिर को यकीन था जहाँ सिद्दीक व मुस्तफ़ा, आज का काफिर इतना पगला उसे पता ही कोई नहीं। रब अकबर की कसम है अगर सिद्दीक उमर का पता लगाना है तो मोहम्मद के रोजे पे जाना पड़ेगा। सिद्दीक का पता लगाना है तो मोमिनों के दिल पर दस्तक देनी पड़ेगी। रब अकबर की कसम है हर गुलामा ने सहाबा का, हर नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम का, खुदा की कसम सीना चीर के देख ले, इस दिल के महवर में मोहम्मद मुस्तफ़ा नजर आएगा, दाएं बाएं अबू बकर और उमर नजर आएगा। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जितना मारा गया, अल्लाह अकबर। अबू जहल कहने लगा बता कहाँ है? वाह 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 सिद्दीक तेरे घराने पे कुर्बान। अगर माँ अस्मा कहती मुझे पता कोई नहीं तो क़यामत की सुबह तक सिद्दीक के घराने पर उंगली उठ जाती। ये कैसा सदाकत का ताजदार है जिसके घर के अंदर बच्ची झूठ बोल रही है। रब अकबर की कसम है सिद्दीक की बेटी ने वहाँ तसव्वुर किया, अल्लाह अकबर अगर हाँ कर दूं तो यारी पे हरफ आ जाएगा, अगर मैं ना कर दूं तो अब्बे की सदाकत के ऊपर उंगली उठ जाएगी। उसने फिर पूछा अबू जहल कहाँ है तेरा बाप? का पता है बताऊंगी कोई नहीं। दिखाओ ऐसी दलेर। या तो बाप घर पे कहता है जा बाहर जाके कह दे अब्बू घर पे कोई नहीं, नाम मोहम्मद सिद्दीक है। ये जो छोटे छोटे झूठ बोलते हो, फुप्पी का फोन आ जाए, सास का फोन आ जाए, तेरी माँ क्या कर रही है, अम्मी तो सब्जी लेने गई हैं, ये तो सब्जी फाड़ रही है घर के अंदर बैठ के। मत झूठ सिखाओ अपने बच्चों को, वरना इनका झूठ खुदा की कसम तुम्हारी जानलेवा साबित होगा। सैयदा अस्मा कहती हैं छोटी सी बच्ची के मुंह पर ऐसा थप्पड़ मारा उछल के पत्थर पे जा गिरी, या पत्थर की नोक चुभी, उस थप्पड़ की वजह से मेरा कान फटा, मेरी बाली जमीन के ऊपर गिर गई। ये कौन है? सिद्दीक का घराना जिसकी बच्ची दुपट्टे की लीरें फाड़ फाड़ कर, दुपट्टे के कतरे फाड़ फाड़ कर तोशादाल का ऊपर का हिस्सा बंद कर रही है। 6000 फीट की बुलंदी पर ये अस्मा खाना लेके पहुंची, अपना मुंह लपेटा हुआ है कहीं रहमत वाले नबी को मेरी हालत का पता ना लग जाए, अल्लाह के पाक पैगंबर को पता ना लग जाए। अल्लाह अकबर के सिद्दीक के घराने पर मेरी वजह से दुख आया है। सैयदा अस्मा ने अपना चेहरा लपेटा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गारे सौर में जब दाखिल हुई, खाना लेके गई, पाक पैगंबर ने छोटी सी बच्ची की आंख को सूजा देखा और यहाँ हिस्से का रंग काला देखा। आपने खाना हाथ में ना पकड़ा, फरमाया सिद्दीक अपनी बेटी अस्मा से पूछ तेरे चेहरे का हाल क्या हुआ है।
بھائی عمر دراز صاحب کے احصال ثواب پر آنے والوں، اہل علاقے میں جتنے اموات ہوئی، کسی کی امی، کسی کا بھائی، کسی کا ابو، کسی کا دادا، کسی کا نانا نانی، احصال ثواب کے موقع پر آنے والوں، رب اکبر کی قسم ہے، ایمانداری سے بتاؤ، مجھے بخار آئے گا، مجھے بیماری پریشانی آئے گی، عبد الباسط کا فون آئے گا، عمر عباسی کا فون آئے گا، یہاں کے نمازی کا فون آئے گا، کہے گا میاں تیرا کیا حال ہے؟ واہ صدیق تیرے گھرانے پہ قربان جاؤں، تیری بیٹی کے چہرے پہ زخم آیا، امام الانبیاء تیری بچی کا حال پوچھ رہا ہے۔ اما اسماء کہہ لیں کملی والے کچھ نہیں ہوا، اور میں صدیق مجھے نہیں بتاتی، تو پوچھ لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کہنے لگی ابا زبان سے بتاؤں یا چہرے سے پٹی ہٹا کے بتاؤں؟ حضور نے فرمایا پٹی ہٹا کے کیا کرے گی، کیا دکھلائے گی؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے چہرے سے پٹی ہٹائی، امام الانبیاء کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا ہوا کہ ابو جہل کا تھپڑ برداشت نہ ہوا، جہاں جہاں مارا انگلیاں چھپ گئی، نبوت نے جھولی پھیلائی غار ثور کے اندر، کہ اللہ میں تو صدیق کے احسان نہیں اتار سکتا، صدیق کے گھرانہ بھی میرے پر احسان کر چکا ہے۔ میرے پیاروں دنیا کتنی گزر گئی، خدا کی قسم سر سفید ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، کتنا چھپاؤ گے، کتنا خضاب لگاؤ گے، کتنی کالک لگاؤ گے، کتنی مہندی لگاؤ گے، حقیقت سے منہ چھپایا نہیں جاتا۔ میرے پیاروں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب دانت میرے عزیزوں سخت چیز چبانے سے جواب دے دے، آنکھ دور کے دیکھنے سے جواب دے دے، دماغ سوچنے سے جواب دے دے، زبان بولنے سے جواب دے دے، ہاتھوں میں راشا آ جائے، پیروں میں کمزوری آ جائے، پھر بازاروں کو آباد نہیں کیا کرتے، پھر خدا کے گھروں کو آباد کیا جاتا ہے، پھر موبائل نہیں چلایا کرتے، پھر تسبیح کے دانے پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، پھر دنیا کی رنگ رلیاں نہیں دیکھی جاتی، آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ ہر وقت سوٹڈ بوٹڈ ہو جاؤ، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو۔ رب اکبر کی قسم کوئی پتہ نہیں موت کا بلاوا کس وقت آ جائے، نہیں یقین آتا جاؤ جاؤ جاؤ۔ بھائی عمر دراز سے پوچھو کیا موت تیرے دروازے پر پوچھ کے آئی تھی؟ چھوڑو چھوڑو، چلو چلو ان سے نہیں پوچھو، تمہارے قبرستان، تمہارے علاقے میں سینکڑوں قبرستان ہوں گے، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا رشتہ دار، پتہ نہیں کون کون پڑا ہے۔ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم، جب اس کا انتقال ہوا اس کی ماں کو قرار نہ آیا، روزانہ قبرستان جاتی، دروازے پہ کھڑی ہو کر دیوار کے پاس کھڑی ہو کے کہتی سکندر ایک مرتبہ خود بتا دے میں مر گیا مجھے چین آ جائے گا۔ ایک دن گئی، 2 دن گئی، 5-7 دن گئی، ایک دن قبرستان کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی او میرے سکندر، کتنی قبروں سے آواز آئی، کس کس کے سکندر کو بلا رہی ہے، یہاں تو پتہ نہیں کس کس کا سکندر گھر چھوڑ کے آرام کر رہا ہے۔ دو لمبی قبروں میں چھوٹی قبر نظر آئے گی، پھر اس کے سرانے لکھا ہوگا کہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ رب اکبر کی قسم پھر بھی خدا یاد نہیں آتا، قبروں کی حالت دیکھ کر، قبروں میں شگاف دیکھ کر، قبروں میں کیڑے بچھو دیکھ کر پھر بھی خدا یاد نہیں آتا، تو سمجھو دل سخت ہو گئے، دل پتھر ہو گئے۔ اے لوگوں سخت چیز کو نرم کرنے کے لیے گرم پانی ڈالا جاتا ہے، فریزر گوشت ہو جائے، جم جائے تو گرم پانی سے اسے نرم کیا جاتا ہے، جب دل سخت ہو جائے تو آنکھ کے آنسو سے نرم کیا جاتا ہے، جب دل پتھر ہو جائے ماں ماں نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بیوی پاؤں کی جتی بنے، اولاد بگڑتی نظر نہ آئے، اولاد کی زندگی اجڑتی نظر نہ آئے، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، جھوٹ سچ کا اندازہ نہ ہو، تو سمجھ لو دل پتھر ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے جتنا رو کے دکھائیں گے اتنا اللہ کو ترس آئے گا۔ بچہ ماں کے آگے روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، جب بندہ خدا کو رو کر دکھائے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔
میں عمرے پہ جانے سے پہلے پنو عاقل کے نقش بندی اجتماع میں تھا. اگلے دن جب ہم ناشتہ کر رہے تھے سوئی گیس کے SDO میرے پاس آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کس لیے آئے؟ کہ صحیح آپ سے دعا لینے کے لیے آئے, آپ ان کو دعا دیجئے. میں نے کہا کیا دعا کروانا چاہتا ہے؟ کہ 16 سال ہو گئے میری شادی کوئی نہیں ہوئی, میری شادی ہو گئی میری اولاد کوئی نہیں, میں نے ہر جگہ جا کے دیکھ لیا اولاد کوئی نہیں, کوئی سینٹر نہ چھوڑا, کوئی میڈیکل, کوئی میں نے ایسا نسخہ نہ چھوڑا, کوئی ہسپتال نہ چھوڑا, میں ہر جگہ گیا لیکن مجھے خیر نہ ملی. پھر اس کی آنکھیں لال ہوئی, اس کی پلکیں اس کے آنسوؤں میں گیلی ہوئی, کہنے لگا مولانا دعا کرو اللہ بیٹا بیٹی عطا فرما دے. میں نے کہا ہر جگہ گیا, بیوی چیک کر, بیوی کا چیک اپ کا ہی ہوا, اپنا کہاں, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں, سب ٹھیک ہے. ہر جگہ چلا گیا, کہیں جانے کو دل نہیں کرتا. میں نے کہا میرے کہنے پر ایک اسپتال میں چلا جا. اس نے یوں کان کھڑے کیے, کہا کون سا اسپتال ہے؟ اللہ اکبر. کہاں ہے؟ میں نے کہا تیرے گھر کے اندر ہی ہے. کہا اسپتال کا نام؟ میں نے کہا بتاتا ہوں. ڈاکٹر کا نام؟ میں نے کہا بتاتا ہوں. فیس؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر. کہنے لگا کیا لے کے جانا پڑے گا؟ میں نے کہا درد لے کے جانا پڑے گا. کہا اسپتال کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں. رات کا وقت ہو, اپنی بیوی سے اور خود وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جا, 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھ, اور جھولی پھیلا کے دونوں اللہ کو رو کے دکھا دو. اگر اسے رونا پسند آ گیا, آنکھ کا آنسو بعد میں خشک ہوگا, اللہ تیری گھر والی کی گود کو آباد فرما دے گا. میرے پیاروں, جب پانی سر سے گزرنے لگے, بیٹا بغاوت کرنے لگے اور یوں مونچھوں دانتوں میں لے کر باپ کے سامنے دبائے اور یوں مونچھیں مروڑے, اور بیٹی پیر چٹک کے زمین پر پاس سے گزر کے چلی جائے. بیوی کے دفع کرو, ان کی تو ہر وقت بولنے کی عادت ہے, یار میرے عزیزوں پیسے کے بل بوتے پہ چھوڑ کے چلا جائے. جب دنیا سے بے وفائی نظر آنے لگے تو پھر میرے عزیزوں سمجھ لے مالک کائنات تجھ سے کچھ چاہتا ہے. پھر میرے عزیزوں رات کا پہر ہو, اندھیری رات ہو, اللہ اکبر, تجھے کوئی نہ دیکھے, تجھے دیکھنے والا دیکھے. دکھڑے یاروں کو سنائے کیا جواب ملا, وفاداروں کو سنائے کیا جواب ملا. یاروں کو سنائے کہتا چھوڑو یہ تو ہر وقت روتا رہتا ہے. بیوی کو سنائے وہ کہتی تیرا کام ہی ہے. اسے سنا جو سن کے کہتا ہے میرا بندہ, اور سناتا جا میری رحمت کا دریا, دروازے کھلواتا جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اے میرے پیارو, اس وقت اللہ اکبر مصلی پر بیٹھنا سیکھو. جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی مجلس میں آیا, ساری مجلس, ساری مسجد کھچا کچ بھری پڑی تھی, مجھے بیٹھنے کی کئی جگہ نہ ملی. میں مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گیا. 4 باتیں رحمت عالم نے صحابہ اکرام سے فرمائی. آپ نے فرمایا سلام عام کر دو. اس نے مجھے نہیں کیا, میں اسے کیوں کروں گا؟ نہیں. سلم القطع کا عفو عمن ظلمک, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ لے, جو تیرے سے منہ پھیرے اس کے سامنے کھڑا ہو کے السلام علیکم کر, جو تجھے دعوت نہ دے گھر پر جا کے اس کے دعوت دے گیا. حضور نے فرمایا سلام عام کر دو. رحمت والے نبی نے فرمایا سلام عام کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ. 2 گروہوں میں جو لڑے ہوئے ہو آپس میں صلح کرواؤ. آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے بہترین صدقہ نہ بتلا دو. عرض کیا رسول اللہ بتلا دے. فرمایا وہ صدقہ جس پر خدا بھی راضی ہو جاوے, مصطفیٰ بھی راضی ہو. کہا یا رسول اللہ. فرمایا ابو ہریرہ, جب ابو ایوب انصاری, جب امت میں فساد پیدا ہو جائے, لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے, تو 2 لڑے ہوئے میں صلح کرا دے. یہ صدقہ اللہ کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. ان سجدوں کی قبولیت کی گارنٹی حضور دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا او لوگوں سلام عام کرو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, لڑے ہوئے میں صلح کرا دو. 4تھا کام
فرمایا جب رات کو سب سو جائے مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دو، جو 4 کام کر کے مرے گا، سلام عام کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، لڑوں میں صلح کرائے، تہجد کی نماز کی پابندی کرے، فرمایا مرنے کی دیر ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں میری جان اس پہ نظر پڑ گئی، میں محمد ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ ہر طرف جھگڑا، ہر طرف لڑائی، رب اکبر کی قسم ہے اپنے حق کے باوجود اپنا کو چھوڑ کر کوئی اگر کسی کے آگے جھک جائے گا، حضور نے فرمایا اس کی عزت میں کمی آ گئی تو قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر آ جائے اور مجھے آ کے بتا دے کسی سے صلح کرنے میں میری عزت کی کمی آئی، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، جتنی کمی آئے گی میں محمد اللہ سے وہ کمیاں ساری پور گئی کرواؤں گا۔ طائف کی گلیاں یاد کوئی نہیں، تبلیغ والوں سنا سنا کے تھک گئے، اس امت کو طائف کی گلیاں یاد کیوں نہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب زید بن حارثہ میں لولوحان تھا، مجھے کندھے پر اٹھا کر عداس کے باغ میں لے کے آیا، اللہ اکبر، جسم میرا زخموں سے چور چور تھا، انگ انگ میرا زخمی تھا، ہر جسم کے حصے سے خون نکل رہا تھا، کہ جب مجھے لے کے آیا میں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، ایک بادل کے ٹکڑے میں مجھے جبرائیل علیہ السلام بیٹھے نظر آئے، اللہ اکبر، ایک ٹکڑے کے اندر مجھے فرشتہ نظر آیا، میں نے کہا کون ہے؟ کہ ملک الجبال ہے، کملی والے ملک الجبال ہے، اے پہاڑ اس طرف، یہ پہاڑ اس طرف، یوں کر کے اشارہ کر دے، اللہ دونوں پہاڑوں کو ملائے گا، ان کا کچھ نہیں بچے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، آندھیوں کا فرشتہ، بارشوں کا فرشتہ، جبرائیل علیہ السلام، حضور حکم کر، اللہ تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ زید کہتے میں حضور کے زخموں سے خون صاف کر رہا تھا، محمد کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقیلۃ حلتی وحوانی الناس، اے اللہ تو نے مجھے کل کے حوالے کر دیا جن کو میرا پتہ ہی کوئی نہیں، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، لیکن اللہ قصور ان کا نہیں، میرے سمجھانے میں کمی آ گئی، الہ العالمین الہی رحم کر کو سارے الہی نے پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون، وہ اللہ اگر انہیں ہدایت نہیں دیتا مجھے امید ہے ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، جا کے دیکھ لو اس وقت طائف سب سے بڑا دین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بس میرے پیاروں موت ہے، آئے گی، کسی کو آج آ گئی، کسی کو موٹر سائیکل سے اترنے نہ دیا، کسی کو 4K سے اترنے نہ دیا، کسی کو W20 سے اترنے نہ دیا، موت آئے گی، کسی کو ناشتہ کرتے ہوئے اٹھایا کوئی نہیں۔ آپ یقین جانو، میں پچھلے ہفتے مولانا مکی صاحب حرم میں ان کے گھر گیا ہوا تھا، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، تقریباً پونا گھنٹہ مجھے اپنے پاس بٹھایا، اپنی لکھی ہوئی کتابیں کافی عطا فرمائی، فرمایا عبدالحلال 1974 سے لے کر 2018 تک میں حرم میں درس دیتا رہا، لیکن مجھے بڑے بڑے حالات آئے، مجھے کسی حالات نے اتنا نہ دبایا جتنا میرے بیٹے کی جدائی، عارف کی جدائی نے مجھے دبا دیا۔ اللہ اکبر، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی میرے اللہ نے لے لیا، رب اکبر کی قسم ہے۔ میں نے کہا حضرت کیسے مرا؟ کہ جمعے کا خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دیتے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہتا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایسی موت غالباً پچھلے سال میں ملتان میں بھولی مائی مسجد کے اندر تقریر کرنے گیا، مولانا محمد عثمان صاحب، میں نے مسجد میں انٹری ڈالی، مولانا محمد عثمان صاحب نے کہا نعرہ تکبیر، تاج و تخت میں نبوت زندہ باد، شان صحابہ، استقبال کرتے کرتے آگے آئے، میں کرسی پر آ کر یوں بیٹھا، میں نے اپنے کپڑے سیدھے کیے، میں نے پانی کا گلاس مانگا، میں پینے لگا، وہ جو مولانا نعرے لگا رہے تھے، اتنی انہوں نے مجھ سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا 70 سال سے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، پہلے میرا دادا کرتا تھا، اب میں مسجد کا خادم ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں،
اپنا تعارف کرایا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا تاج و تخت میں نبوت زندہ باد. ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا, دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس. میرے گھٹنے پہ گر گیا, کہہ لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ. پڑھتا پڑھتا گود میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. میں نے کہا میرے پاس یہ ہوا کیا؟ ہائے 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 چل پڑی. لیکن یوں دیکھ رہا تھا مسجد کے باہر دروازے پر چرپائی پہ لٹایا ہوا, پوری آنکھوں سے اللہ کے گھر کو دیکھ رہا تھا, اور اس پر لکھا تھا اللہم افتح لی ابواب رحمتی. مولا تیرے دروازے پر آیا ہوں, اے اللہ ساری زندگی ابواب رحمتی کھٹکھٹاتا رہا. مالک کائنات آج اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. ایسے لگ رہا تھا قاری عثمان کی جو آنکھیں کھلی تھی, ایسے لگ رہا تھا کہ جنت جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. یہ بھی کوئی موت ہے. مرے ہسپتال عباسی چلے گئے, وہاں سے ایمبولینس میں ڈال کر سینٹر عیدی میں آ گئے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھا کے لائے, پتہ نہیں کس نے غسل دیا, پتہ نہیں کس نے کفن پہنایا. کتنی بدنصیبی موت ہے کہ اولاد کے ہاتھ نصیب نہیں ہوتے. کتنی بدنصیبی موت ہے اولاد کے کندھے نصیب نہیں ہوتے. کتنی بدنصیبی موت ہے اولاد کے ہاتھوں سے غسل نصیب نہیں ہوتا. جائے تو جائے کہاں, دھکے کھائے تو کھائے. اب بھی کس بلبوتے کے اوپر اپنے آپ کو خوش فہمی میں لے کے بیٹھے ہو. قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. اتنی سی دنیا کیوں سمجھ نہیں آتی؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اس کا دھوکہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ یہ بھائیوں کا پیار کھا گئی, یہ بہنوں کا پیار کھا گئی, یہ ماں باپ کا پیار کھا گئی. اس نے میاں بیوی کو لڑا دیا, اس نے بیٹے کے ہاتھ سے باپ کی داڑھی نچھوا دی, اس نے بہنوں کے منہ پہ تھپڑ مروا دیے, اس نے پڑوسیوں کی عزتوں کو جڑوا کے رکھ دیا, اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. اب بھی یہ دنیا سے محبت کر رہا ہے. اس دنیا کی کا تجھے کیوں سمجھ نہیں آتی؟ دکان پر ڈیکوریشن کا سامان ہو, دکان پر الیکٹرونک سامان ہو, عورتوں کا بیوٹی پارلر کا سامان ہو, ہر کے اوپر لکھا اب بھی اس کی گارنٹی ہے, اس کا رنگ نہیں پھیلے گا, اس کا کاجل نہیں پھیلے گا. ہر کوئی اپنی پروڈکٹ کی, اپنی بنائی ہوئی چیز کی گارنٹی دے رہے. زمین آسمان بنانے والے سے پوچھو, دنیا بنانے والے سے پوچھو, اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ وہ کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. خبردار, میں نے بنائی, مجھے پتہ ہے یہ کامیابی نہیں ہے, سراسر دھوکے کا گھر ہے. کوئی کراچی کا روڈ ایسا خالی نہیں, شور شرابہ, گھو صبح سے لے کر شام تک گھر کے اندر کام کر رہے, سلائی سی نہیں, پتہ نہیں کیا کیا آڑ کباڑ گھر کے اندر ہو رہا ہے. نہ مصلی یاد, نہ قرآن یاد, نہ مصطفیٰ یاد, نہ خدا یاد. دنیا دنیا دنیا. ایسا اس نے دھوکہ دیا, وہ قبر کے کوٹھے میں جا کے پھینک دیا. خدا کی قسم پلٹنے کا نام و نشان بھی ختم کر دیا ہے. تو میرے پیارو, اللہ نے زندگی عطا فرمائی, اس زندگی کو کارآمد بنا لیجئے, اس زندگی کو قیمتی بنا لیجئے. مگر نہ جاؤ, قبرستان بڑا پڑا ہے. علاقوں میں گلی محلوں میں تو مکان کی جگہ ہے, قبرستان میں قبر کی جگہ کوئی نہیں. جیسے وہ چلے گئے, ہم نے بھی چپکے سے چلے جانا ہے. جیسے ان کے جانے کے بعد زندگی میں کمی کوئی نہیں آئی, کمی ہماری میں بھی کوئی نہیں آئے گی. جیسے ان کو قبرستان پہنچانے کے بعد ان کو چھوڑنے والے بھول گئے, ایسے ہمیں بھی چھوڑ کے آنے والے بھول جائیں گے. وہ اپنی اپنی ہوگی. یقین جانو, امی ابو بہن بھائی چاروں کی ایک ساتھ قبر ہوگی. اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے ماں کو پتہ کوئی نہیں, ابو کو پتہ کوئی نہیں. ماں تو بھائی اپنا اپنا کام چلے گا. تو اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسا عمل کر دو, اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسی کمائی کر دو جو ہمارے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے پچھلوں کے لیے مغفرت کا سامان بن جائے. اللہ کی محبت کے چرچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری, 22 جمادی ثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. جس طرح حضرت حسین کی شہادت مناتے ہو, اسی طریقے سے جس طرح میرے عزیزو 12 ربیع الاول کا میلاد مناتے ہیں, اسی طرح یاران مصطفیٰ, یاران محمد کے ایام بھی منانے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ایام
ان کے ایام پر ان کے سال ثواب کے لیے ان کی شان میں ان کی محبت میں ریلیاں نکالیں، جلسے کریں، پروگرام کریں تو اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ اللہ نے جو ان کے درجے بلند کرنے تھے کر دیے، بس ان پروگرام کی یاد دہانی کا مقصد ہی ہوتا ہے ہمارے اندر صدیق کی صداقت کا احساس پیدا ہو جائے، ہمیں پتہ لگے اگر نواسہ رسول حسین ہے تو یاران مصطفیٰ صدیق عمر بھی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے اگر ان کے شان میں کمی کوئی نہیں تو ان کا شان بھی کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ یہ محمد کے داماد، یہ محمد کے سسر ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے نبی کسی کے دروازے پہ دولہا بن کے گیا، کوئی نبی کے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، جو نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آیا اسے عثمان علی کہتے ہیں، اور جس کے دروازے پہ نبی دولہا بن کے آیا اسے عمر و صدیق کہتے ہیں۔ اللہ حیاتیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کے نام 22 جمادی الثانی، اس جمادی الثانی کے مہینے میں اللہ کسی کو بیٹا دے تو اس کا نام ابو بکر صدیق رکھے، اس کا نام صدیق اکبر رکھے، اس کا نام عمر رکھے، اس کا نام حیدر عثمان علی رکھے، اس کا نام حسین رکھے، اس کا نام معاویہ رکھے۔ مجھے نہیں پتا ان ناموں سے نسل بدلے گی یا عقل بدلے گی، رب اکبر کی قسم ہے ان ناموں کی برکت سے نام رکھنے والوں پر اللہ کو بھی پیار آئے گا، مصطفیٰ کو بھی پیار آئے گا۔ تو اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنائیے، پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزاریے۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت، نماز کے سجدوں کے ساتھ، جس طرح جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہوا، ہر اہل دل نے، ہر غلامان صحابہ نے اپنی اپنی اوقات اور بساط کے مطابق صحابہ اکرام کا یوم منا رہے ہیں، اور ان کا یوم یہ نہیں کہ نعرے لگ رہے بلکہ عقیدت احترام سے ممبروں پر، محرابوں پر، سیمیناروں پر، جلسوں میں ان کی زندگی اور ان کی فکر اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کو پوری دنیا کے اندر عام کر رہے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے دشمن مصطفیٰ کون ہے اور یاران مصطفیٰ کون ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے دشمن مصطفیٰ ہوتے ہیں تو پھر ابو جہل کا نام آتا ہے، ابو جہل کے یاروں کا نام آتا ہے، جب محبان مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو صدیق کا نام آتا ہے، صدیق کے غلاموں کا نام زبانوں کے اوپر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر گردیزی صاحب کی سال ثواب کے لیے ہاں بھائی عمر گردیزی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہاں جی، ان کے اہل خانہ کی طرف سے، مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اور تمام حضرات کی طرف سے عمر گردیزی صاحب کے سال ثواب کے لیے پروگرام رکھا۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے، ان کے درجات بلند فرماوے، ان کے اہل خانوں کو صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے تاکہ اللہ ہمارے دلوں کی سختیوں کو نرم فرمائے۔ 9 فروری کو کراچی کا اجتماع آ رہا ہے، اللہ اس اجتماع کی حفاظت فرمائے، جو ضروریات تیاری کے اللہ پوری فرمائے، اور اللہ اس اجتماع کے اندر ہمیں شمولیت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جائیں گے نا انشاءاللہ، اپنے اپنے وقت لے کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ صلاحیت جان مال دین پر لگائیں، اللہ دین پوری دنیا کے اندر عام فرما دے، مسجدوں کو آباد کرے، محلوں کے اندر دین کی محنت ہو، ہر دکان، ہر مکان، ہر بیٹھک میں اندر اللہ اکبر، دین، اللہ کے دین کو عام کیا جائے، دین کی باتیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اللہ کے اوامر، اللہ کے حکموں پر چلنے کی باتیں ہوں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے رہے ساتھ ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر مجھے استقامت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ 3 مرتبہ اپنی زبان سے کہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ 5 وقت کی نماز، ماں باپ کا ادب، اپنے بڑوں کا احترام کیجئے، خواہ وہ گھر کے ہوں یا گلی محلوں کے ہوں، اپنے بڑوں کا احترام کیجئے۔ اگر بوڑھا دروازے سے گھر سے نکلا، اس کے ہاتھ
ہاتھ میں کوئی وزنی چیز ہے، لاؤ انکل، لاؤ چچا، میں آپ کا سامان آپ کے گھر، اگر اس کے دل سے ایک دعا نکل گئی، خدا کی قسم دنیا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اماں کام کر رہی ہو، ماں کا کام ہاتھ بٹوا دیا، جب تک نوکری نہیں ملتی تو ماں کی نوکری کرو، ابا کی نوکری کرو، سر میں تیل لگا دیا، پیر دبا دیے، رات کو ابا جان کے پاس بیٹھ کر، اماں ابا کے درمیان میں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کی، تاکہ ان کے دل کے زخم پر جو ہے مرہم پٹی رکھی جائے۔ اللہ یہ اوصاف، یہ اللہ کمال ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم یہ تیری پاک کلام، یہ بیان، یہ نعت خوانی، یہ تلاوت ہوئی، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور میں ہماری طرف سے اس کا ہدیۃً تحفۃً اللہ پہنچا دے۔ آپ کی آل پاک ازواج مطہرات، جمیع الانبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ خصوصاً عمر گردیزی صاحب کی روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا، اور اللہ جس کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، عزیز و قارب میں فوت ہو گئے، اللہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ جہاں وہ دفن ہوئے قبرستان میں، تمام قبر والوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ سب کی قبروں کو، خصوصاً عمر صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، حد نگاہ تک وسیع فرما، عذاب قبر، حساب قبر معاف فرما، ان کی روح کو علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اہل خانہ کو صبر عطا فرما، صبر پہ اجر عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، اپنا نبی کا حبدار اور تابعدار بنا، مساجد مدارس کو آباد فرما، پنج وقتہ نمازی بنا، دعوت والے کام کے لیے قبول فرما، صحابہ کی غلامی کے لیے قبول فرما، ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام، خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ جو بچے بچی جوان ہیں، اللہ عزت والی نوکریاں بچوں کو عطا فرما، بچوں کو اللہ بچوں کو عزت والے گھر در نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے پاس مکان نہیں، مکان عطا فرما، اپنا کاروبار نہیں، اپنا کاروبار عطا فرما، مکان کاروبار ہے، سکون نہیں، اپنا خزانوں سے سکون عطا فرما، اطمینان قلب عطا فرما۔ اللہ چہروں کی حشاشت بشاشت نصیب فرما، دل کا سکون، دسترخوان کی برکت عطا فرما۔ اللہ جو دل میں خواہشات لیے بیٹھے ہیں، سب کی جائز مجادات کو، سب کے اللہ جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میں عبد الباسط ان کی پوری جماعت، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب، خادم صاحب، ان سے متعلقین، محبین، مسجد کے پڑوسی، مسجد کو آباد کرنے والے، خصوصاً میری مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اللہ سب پر کرم نوازی فرما، سب کی جھولیوں کو بھر دے، رزق کی اللہ رزق کی فراوانی عطا فرما، عزتوں کی فراوانی عطا فرما۔ سفر حضر میں اللہ ہر قسم کی چوری چکاری سے، کرائم برانچ سے، اللہ ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔